جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفال کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ یسألونک عن الانفال، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لوگ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ نفل یعنی کہ وہ چیزیں، نوافل بھی وہ ہوتی ہیں جو کہ غنیمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ہیں ہم پر۔ تو یہ غنیمتیں کیا تھیں کہ یعنی کہ نفل کیا ہوتا ہے؟ جو زیادہ ہوتا ہے، زیادہ جو ہوتا ہے، یعنی کہ ہم نماز سے زائد جو چیزیں ہم لینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، وہ نماز سے زائد جو ہم پڑھتے ہیں، جو فرض سے زائد پڑھتے ہیں، وہ نوافل ہوتے ہیں، نفل ہوتے ہیں۔ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں ان غنیمتوں کے بارے میں، تو آپ ان کو کہہ دیجئے قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ جو غنیمتیں ہیں، مال غنیمت کی، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جن کو جس طرح سے اس کو چاہے گا تقسیم کروانا، اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی تقسیم کروائے گا۔ تو یہ اللہ کے اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ فاتقوا اللہ، تو تم سب کے سب ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ سو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو، یعنی کہ آپس میں جو تمہارے تعلقات ہیں ان کو درست کر لو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلی بات کہ ہم نے جیسا کہ کہا، ہم نے جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ جو غنیمتیں ہیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں، تو کوئی بھی انسان ان باتوں پر عمل کیے بغیر اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اس انسان سے تقوی، اصلاح اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے رسول کی اطاعت کی اہمیت کو واضح ہونا چاہیے ہر انسان کے لیے، کہ انسان کو چاہیے کہ وہ تقوی بھی اختیار کرے، اپنی اصلاح بھی کر لے، اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اتباع بھی کرے، ان کی اطاعت بھی کرے۔ اور جب خاص طور پر مال غنیمت کی تقسیم کی بات آ رہی ہے، تو اس مال غنیمت کی تقسیم میں ان تینوں باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے کہ جب انسان کو تقوی ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، تو وہ کبھی بھی کسی کا مال زبردستی غبن نہیں کر لیتا۔ اور اصلاح کرنے سے بھی یہی مراد ہے کہ یہ تینوں چیزیں باہم ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ اس تقوی اختیار کرنا، ڈرنا، اصلاح کرنا بھی انسان اپنی اصلاح بھی ڈر اور خوف کی وجہ سے کرتا ہے، اور پھر اللہ اور رسول کی جب اطاعت کرتا ہے تو تب بھی ڈر اور خوف لاحق ہو جاتا ہے۔ تو مال غنیمت کی تقسیم کے وقت انسان کے اندر یہ تینوں چیزیں ہونا لازمی ہے، کیونکہ مال کی تقسیم میں انسان باہمی فساد کا بھی بہت زیادہ اندیشہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر بہت زیادہ فساد برپا ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں بتایا کہ جب انسان مال غنیمت کو یا ہم اپنے بھی مال کو اگر آپس میں تقسیم کریں تو اس میں یہ ساری چیزوں کو دھیان میں رکھنا بہت لازم ہے، تاکہ کوئی بھی انسان ہیرا پھیری نہ کرے اور خیانت بھی نہ کرے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی کوتاہی رہ جائے انسان سے یہ مال اور یہ چیزیں تقسیم کرنے میں، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اور وہ جب اس کی اطاعت کرے گا تو اس سے خود بخود ہی فیصلے درست ہوتے جائیں گے، اور وہ صحیح طریقے سے فیصلہ کر کے مال کو تقسیم کرے گا۔ اب یہاں پر بات ہو رہی ہے مال غنیمت کی۔ آگے ہم اس کی بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ مال غنیمت کی کب کا مال غنیمت تھا۔ در حقیقت یہ معاملہ تھا جنگ بدر کا۔ تو ہم اگلی آیت کو پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون، بے شک بس ایمان والے، بے شک وہ جو ایمان والے ہیں وہ تو ایسے ہیں الذین اذا ذکر اللہ، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو واجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دلوں میں ڈر اور خوف طاری ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر ان کو سنائی جاتی ہیں، جب ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو زادتہم ایمانا، تو وہ ان کے ایمان کو مزید زیادہ کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ایمان کو مزید بڑھا دیتی ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ سارے کے سارے لوگ ایمان والے اللہ تعالیٰ پر ہی اپنے ہر بات کے لیے توکل کرتے ہیں۔ اب ان آیات میں اہل ایمان کی 4 صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ ذکر اللہ، کہ جب ان پر اللہ تعالیٰ اور اس کا ذکر کیا جاتا ہے تو سب سے پہلی بات ان کے لیے کیا ہوتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، نہ کہ صرف اللہ کی، بلکہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں جو چیزیں نازل کی ہیں ان سب کی اطاعت کرتے ہیں، اور ان کو دل سے، جان سے ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
दूसरा जिक्र क्या किया गया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला का जिक्र सुनते हैं तो जिक्र सुनते साथ ही उनके दिल अल्लाह ताला के खौफ और खशियत से लरज उठते हैं, कांप उठते हैं उनके दिल। ये दूसरी सिर्फ बयान की गई। तीसरी सिर्फ क्या है कि जब तिलावत कुरान करते हैं तो तिलावत कुरान उनके दिलों को वाजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम, जब उनके सामने जब कुरान की तिलावत की जाती है तो कुरान की तिलावत उनके ईमान को मजीद बढ़ा देती है। ऐसा नहीं है कि वो कहीं शक व शुबे में मुब्तला हो जाते हैं, बल्कि उनके ईमान को मज़ीद मजबूत भी करती है और उनके ईमान को मज़ीद बढ़ा देती है। आखिरी बात जिसका ज़िक्र किया जा रहा है कि वो अल्लाह ताला पर व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अपने अल्लाह पर, अपने रब पर तवक्कल करते हैं अपने हर मामले के बारे में। तो उन इससे ये सिर्फ साबित नहीं है कि वो सिर्फ अपने ज़ाहिरी असबाब जो उनके पास मौजूद होते हैं, जो उनकी चीज़ें मौजूद होती हैं, जैसे हम अपनी मेहनत कर लेते हैं और हम समझते हैं कि हमने अपनी सारी मेहनत कर ली और अब हम कामयाब हो जाएँगे, बल्कि वो सिर्फ अपनी उस मेहनत पर तवक्कल नहीं करते, बल्कि वो अपने उसके बाद अपने ज़ाहिरी असबाब के बाद अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं और अल्लाह ताला से मदद माँगते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाएँ, और अपना पूरा तवक्कल अल्लाह ताला पर भी रखते हैं। अब इस इन आयात के अंदर जो जंग बदर का पस मंज़र बयान किया गया है, दर हकीकत की जंग बदर के मौके पर ये आयात अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई। जंग बदर जो कि 2 हिजरी में हुई थी। हिजरी कब हुई थी? जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की, तो उसके बाद इस्लामिक कैलेंडर स्टार्ट हुआ था। तो इसका मतलब है कि ये दूसरा साल था मुसलमानों का मदीना में हिजरत में, ठीक है? तो जंग बदर जो है वो 2 हिजरी में हुई और काफ़िरों के साथ मुसलमानों की ये पहली जंग थी। अब ये जंग भी इस तरह से हुई कि मुसलमानों की इस बारे में कोई मनसूबाबंदी, कोई प्लानिंग नहीं थी। बगैर प्लानिंग के, बगैर तैयारी के अचानक से ही ये जंग हो गई। और मुसलमान बेसरो-सामानी की वजह से बाज़ मुसलमान ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार भी नहीं थे, क्योंकि उनके पास कोई माल, असबाब और कोई हथियार कुछ भी नहीं था। तो अब अगर हम इसके पस मंज़र को मज़ीद डिटेल में देखें तो अबू सुफ़ियान जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, तो उनके साथ एक तिजारती काफ़िला शाम से मक्का जा रहा था। तो कहाँ से जा रहे थे? शाम से मक्का जा रहा था। तो मुसलमानों का भी बहुत सा माल और असबाब हिजरत की वजह से वो मक्का में रह गया, और वो वापस अपने साथ, क्योंकि उन्होंने अपनी जानें बचाने के लिए बहुत तेजी से वो वहां से निकल कर आए थे, अपने साथ कोई माल नहीं लेकर आए थे। या तो फिर क्या हुआ कि रह गया, और कुछ ऐसा किया कि काफिरों ने उनसे कहा कि तुम लोगों ने ये माल हमसे ही चीजें हमारे ऊपर बेचकर, हमने हमें चीजें बेचकर हमसे माल कमाया है, तो ये सारा माल हम हकदार हैं इसको रखने के, तो ये सारा माल यहाँ पर छोड़ जाओ। तो वो काफिरों ने उनसे माल छीन भी लिया। जब मुसलमान मक्का से मदीना पहुंचे तो बगैर किसी सामान के वो आए, उनके पास कुछ भी मौजूद न था। तो काफिरों की कुव्वत और ताकत को तोड़ना भी उस वक्त मुसलमानों की को ज़रूरी था कि उनकी कुव्वत और ताकत को तोड़ें, लेकिन मुसलमान अभी ये ताकत नहीं रखते थे कि वो इनकी ताकत को रोकें, तोड़ें। तो इन तमाम बातों को नज़र अपने सामने रखते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तजारती काफिले पर मुसलमानों को हमला करने का हुक्म दिया, और ये प्रोग्राम बनाया कि हम इस तजारती काफिले पर हमला करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, और मुसलमान इस नीयत से मदीना से चल पड़े कि हम उनसे वो सारा सामान जो है वो ले लेंगे। अबू सुफियान को भी इस मामले के बारे में इत्तला मिल गई। फिर क्या हुआ कि फिर उन्होंने, काफिरों ने अपना रास्ता बदल दिया, और दूसरा उन्होंने क्या किया कि मक्का में भी ये इत्तला भिजवा दी, जिसकी बिना पर अबू जहल एक लश्कर लेकर अपने काफिले की हिफाजत के लिए बदर की जानिब चल पड़ा। ठीक है, बदर के मकाम पर वो अबू सुफियान ने अपना रास्ता बदल दिया, और अबू जहल जो है अपने काफिला लेकर बदर के मकाम पर आ गया कि मुसलमानों से लड़ भीड़ करें और हम अपने काफिले को बचा कर महफूज कर लें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तमाम सूरत हाल का जब इल्म हुआ तो सहाबा कराम के सामने उन्होंने ये मामला रख दिया, और अल्लाह का वादा भी बताया कि इन दोनों तिजारती काफिला और लश्कर में से एक चीज़ तुम्हें ज़रूर हासिल होगी। तिजारती काफिला यानी कि तुम तिजारती काफिले से उनका सामान लूट लो, या फिर इस लश्कर से लड़ भिड़ कर माल गनीमत हासिल कर लो। ठीक है, तो अब ये अल्लाह ताला ने वादा किया कि तुम लोगों को इन दोनों में से एक फायदा तुम्हें जरूर मिलेगा। ये अल्लाह का वादा उन्होंने बता दिया उनको। तो हम फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर भी लड़ाई में बाज सहाबा ने क्या किया कि उसके बावजूद भी बाज सहाबा जो थे वो देखते थे हमारे पास कोई सामान है ही नहीं, हम क्यों लड़ाई करेंगे। तो उन्होंने उस वक्त में तरद्दुद का इजहार किया, उन्होंने नहीं पसंद किया इस चीज़ को कि वो जंग करे इन काफिरों के साथ किसी सूरत में भी। और उन्होंने चाहा कि वो तिजारती काफिले का ताक़ुब करें और तिजारती काफिले को लूट लें।
جبکہ دوسرے تمام صحابہ، یہ کچھ صحابہ نے ایسے کہا، لیکن تو باقی جو تمام صحابہ تھے جن کے ایمان بڑے مضبوط اور بڑے ان میں وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اس جنگ کو جیت جائیں گے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دیا کہ ہم اس جنگ کو کریں گے اور ہم ان سے مٹ بھیڑ ہو کر ان کے سامنے لڑائی کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ تو اسی سارے پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری آیتیں نازل فرمائیں کہ یہ جو سورہ انفال کا آغاز ہوا جنگ بدر کا، یہ سارا بیک گراؤنڈ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، کیونکہ ابھی مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کوئی مال، کوئی اسباب، کوئی دولت، کوئی ہتھیار، کچھ بھی نہیں تھا، وہ بالکل خالی ہاتھ تھے۔ اب اس کے بعد اگر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی خاصیتیں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، کہ سچے ایمان والے یہی وہ لوگ ہیں، ان کے لیے بڑے درجے ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کی درجے بہت زیادہ ہیں عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ومغفرۃ و رزق کریم، اور اللہ تعالیٰ ان سے ان کے ساتھ مغفرت کی اور عزت کی روزی کا وعدہ کر رہا ہے۔ یہ وہی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بھی کرے گا اور ان کو رزق کریم بھی عطا فرمائے گا۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ آپ کو روانہ کیا، آپ کے گھر سے آپ کو حق کے ساتھ روانہ کیا، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور مسلمانوں کی ایک جماعت کو یہ بات بڑی گراں گزری، ان کو یہ بات بہت ناپسند آئی، ان کو پسند نہیں آئی یہ بات کہ ہم کیسے اپنے گھر سے نکل کر ان سے لڑائی جھگڑا کریں۔ یعنی جس طرح مال غنیمت کی تقسیم کا معاملہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا باعث بنا ہوا تھا، پھر اسے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیا گیا تو اسی میں مسلمانوں کی بہتری تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ سے نکلنا اور پھر آگے چل کر تجارتی قافلے کے بجائے لشکر قریش سے لڑنا جھگڑنا اور ان سے جہاد کرنا، گو کہ یہ بات بہت سے مسلمانوں کی یہ بات اچھی نہیں گزری۔ لکارہون، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا، ایک گروہ میں من المؤمنین، مومنین میں سے ایک گروہ نے اس بات کو لکارہون ناپسند کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لیکن اس کے باوجود بھی اس میں مسلمانوں کا فائدہ رکھا تھا، لیکن انہوں نے اللہ نے پہلے ہی وعدہ کر دیا تھا کہ تمہیں میں فتح دوں گا، دونوں میں سے ایک چیز تمہیں ضرور ملے گی، لیکن دونوں طرح سے ہی تمہیں فائدہ ملے گا، مال غنیمت والے ہاتھ ضرور لگے گا، چاہے وہ تم لڑو یا پھر چاہے تم اس قافلے کو لوٹ لو یا ان سے لے لو مال، کیونکہ وہ مال مسلمانوں کا ہی وہ لے کر جا رہے تھے۔ یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت، اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اس حق کے بارے میں اس کے بعد کہ اس کا ظہور ہو گیا تھا، یعنی کہ وہ جو حق ہے وہ اس کا جو ظہور ہو گیا تھا، یعنی یہ بات ظاہر ہو گئی تھی کہ قافلہ تو بچ کر نکل گیا ہے، ان کو معلوم ہو گیا تھا مسلمانوں کی قافلہ جو ہے وہ قافلے نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا ہے، کہ وہ قافلہ یہاں سے نکل گیا ہے، انہوں نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر یہ بات سامنے ظاہر ہو چکی تھی کہ وہ چل پڑے ہیں، وہ وہاں سے نکل گئے ہیں، انہوں نے راستہ تبدیل کر لیا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون، کہ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ سے اس طرح جھگڑ رہے تھے کہ گویا کوئی ان کو موت کی طرف ہانکے لیے جاتا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ یہ وہ ایسے سمجھتے تھے، اس طرح سے لگ رہا تھا ان کو کہ یہ بے سر و سامانی کی حالت میں لڑنے کی وجہ سے بعض مسلمانوں کی جو کیفیت تھی اس کا اظہار کیا جا رہا ہے، ان کو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ان کو مسلمانوں کو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ان کو پکڑ کے زبردستی موت میں پھینکا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی کیفیت بیان فرما رہے ہیں اس وقت مسلمانوں کی جب جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی، کہ ان کو ایسے لگ رہا تھا، ان کے چہروں سے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے دلوں میں ایسے ڈر اور خوف تھا کہ جیسے ان کو موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور تم لوگ اس وقت کو یاد کرو جبکہ اللہ تم سے ان دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کرتا تھا
کہ وہ تمہارے ہاتھ آ جائے گی۔ وہ دو جماعتیں کیا تھیں؟ ایک تو وہ قافلہ تھا جو تجارت کے لیے جا رہا تھا، ایک وہ جو لشکر ابو جہل کی سرپرستی میں آ رہا تھا ان سے جنگ کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا، وعدہ کیا کہ تمہارے ہاتھ میں ایک جماعت ضرور آ جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ پھر آگے اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، لیکن تمہارے دل میں آس کیا تھی، تم چاہتے کیا تھے، اور تم اس بات تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت تمہارے ہاتھ آ جائے۔ کون سی غیر مسلح جماعت؟ جو کہ تجارت کے لیے قافلہ جا رہا تھا، وہ چاہتے تھے کہ ہم لڑے بھیڑے بغیر ہی وہ تجارت کا مال ہم لوٹ لیں، ہم غیر مسلح سے مال لوٹ لیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا پلان کچھ اور تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اپنے احکام سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور کافروں کی جڑوں کو ہی کاٹ دے، کہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب طاری کر دے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کے دلوں میں، مسلمانوں کا کافروں کے دلوں میں رعب طاری ہو، ان کو شکست ہو، تاکہ وہ کافر مسلمانوں سے ڈر جائیں۔ یہ پہلی جنگ تھی۔ اب سوچئے کہ مسلمانوں کے دلوں